السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مریم کی پہلی آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجوید کے ساتھ۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں یہ۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس کے بندے، زکریا علیہ السلام پر تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اذ جب، نادا روٹ ورڈ نون دال یا، اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، کس نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے، نداء پکارنا، خفیہ خفایا خفیہ، چپکے چپکے، یعنی انہوں نے چپکے چپکے پکارا، چونکہ ان کی دعا بھی ایسی تھی جو سب کے سامنے مانگی نہ جا سکتی تھی۔ ویسے بھی چپکے چپکے مانگنے میں گریہ زاری زیادہ ہوتی ہے، دل کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دعا خاص طور پر کب مانگی گئی تھی؟ جب وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے کو ہیکل میں جاتے تھے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئیں، العظم منی ہڈیاں میری، واشتعل الرأس شین عین لام اور بھڑک اٹھا، رأس را حمزہ سین سر، شیبن شین یا با بڑھاپے سے، ولم اور نہیں، اکم میں ہوں، بدعائک ساتھ تیری دعا کے، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد، کہ یہ جو ہے میرا حال وہ تیرا ہی کمال ہے، تجھ سے مانگ کر ہے میرے پروردگار میں کبھی بھی نامراد رہا ہی نہیں، یعنی ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود میں مانگ رہا ہوں، اپنا حال منہ سے بول کر وہ سناتے ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا حال کیا ہے؟ لیکن یہ رب کی رحمت کو جوش دلانے کا ذریعہ ہے، الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں اور کلام کا چناؤ، بتانے کا انداز بات کا رنگ ہی بدل دیتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مختلف لوگ بولتے ہیں تو انداز مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر اولاد مانگنے کی غرض سے بتاتے ہیں کہ صرف اپنے لیے ہی نہیں، میری تو زندگی کے چند دن ہیں، وہ تو گزر ہی جائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے، کیا ہے وہ اصل بات؟ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، خِفْتُ الْمَوَالِيَ واو لام یا، میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے، کیا یعنی قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے سے، وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقرن عین قاف را بانجھ، فہب لی پس عطا کر مجھ کو، من لدنک اپنے پاس سے، ولیہ ایک وارث۔ موالی کون؟ عزیز رشتہ دار، کہ میری اس مقصد کو کون پورا کرے گا، کیونکہ اپنی اولاد
ایسی ہوتی ہے جس کو انسسٹ انسان کر سکتا ہے، کچھ حق بھی رکھتا ہے، لیکن دوسرے کے بچے کو اتنی شدت سے نہیں کہہ سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دنیاوی مقصد نہ تھا کہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ میری اولاد میرے بعد تیرے دین کا مقصد پورا کرے، جبکہ میری بیوی کیا ہے، وہ بانجھ ہے، من لدن ولیہ، اپنی خاص عنایت دی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خاص عنایت مانگ رہے تھے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ یرثنی جو وارث ہو میرا، ویرث اور وارث ہو، من آل یعقوب آل یعقوب میں سے، بنی اسرائیل کا دوسرا نام آل یعقوب، واجعلہ اور بنا دے اس کو، ربی اے میرے رب، رضیہ را داد واو پسندیدہ۔ بنی یعقوب کون تھے؟ بنی اسرائیل کا خیال رکھنے والا ہو، ایسا بنا جس کا عمل تیرے نزدیک تجھے راضی کرنے والا ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ یا زکریا اے زکریا علیہ السلام، انا بے شک ہم، نبشرک خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلامی ایک بیٹے کی، اسمہ اس کا نام، یحییٰ یحییٰ ہے۔ یحییٰ کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہے گا۔ لم نہیں، نجعل لہ ہم نے بنایا اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ ہم نام، سین میم واو، کوئی اور اس نام کا پہلے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں، جن کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یحییٰ کا لفظی معنی ہے زندہ رہے گا۔ پتہ چلا ایسا نام رکھنا جو پہلے کسی کا نہ ہو رکھنا برا نہیں، پس معنی رکھتا ہو لازمی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ نام پہلے کسی کا نہیں ہے، یہ پہلا بچہ اس نام سے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، یکون کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلام بیٹا، وکانت امرأتی جبکہ ہے میری بیوی، عاقرن عین قاف را بانجھ، وقد اور تحقیق، بلغت با لام غین میں پہنچا ہوا ہوں، من الکبری بڑھاپے میں، عتیہ عین تا واو حد سے باہر۔ چلیں آیت نمبر 8 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، کمنٹس بھی لازمی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لائک بھی لازمی کیا کریں۔